بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 26 رمضان المبارک ہے اور آج کی شام 27 رمضان المبارک کی شام ہوگی۔ تو آج کی گفتگو جو ہے وہ شب قدر کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات صبح روشن ہونے تک جو ہے وہ سلامتی کی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں۔ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حالت میں اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ ہزاروں مہینوں سے افضل اس رات کے عطا کرنے کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے عمل جو ہیں ان کے برابر کیسے کر سکیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن وہ رات کون سی ہے؟ اس عظیم رات کو کہاں تلاش کیا جائے؟ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس رات کے مخفی رکھنے کی بھی حکمتیں ہیں۔ اگر لیلۃ القدر کو مخفی نہ رکھا جاتا تو لوگ بس اسی رات پہ عبادت کا اکتفا کر لیتے، اور کسی انسان کی اگر وہ رات عبادت کی رہ جاتی تو شاید اس صدمے کا ازالہ بھی ممکن نہ ہوتا۔ اور ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا جو رات کے اوقات میں جاگنا ہے وہ بھی بے حد محبوب ہے۔ اس طرح بندے جو ہیں 5 طاق راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا سکتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گناہ گاروں پر شفقت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہو جاتا تو اس سے لیلۃ القدر کی جو عظمت ہے وہ مجروح ہونا بھی لازم ہے، تو وہ بھی مجروح ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اس کے جو سابقہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میری بات ناظرین کرام تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، بس میں آخر میں آج کی رات تمام مسلمانوں کو حضرت بہلول دانا کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد شاید گنجائش باقی نہ رہے۔ ایک دن بہلول دانا جو تھے وہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی شخص کا گزر ہوا تو اس نے پوچھا کہ اے بہلول کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ میں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر کیا بنا؟ تو حضرت بہلول نے فرمایا اللہ جو ہیں وہ تو مان رہے ہیں لیکن بندے نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ٹائم گزرا تو حضرت بہلول جو تھے ایک دن قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہی بندہ جو پہلے بازار سے گزرا تھا اس کا گزر ہوا، تو جب بہلول دانا کو دیکھا تو قبرستان کی طرف آ گئی اور آپ سے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ وہی جملہ دوبارہ دہرایا تو اس بندے نے
سابقہ جو پہلے ملاقات تھی اس میں بھی جو سوال پوچھا تھا تو وہی سوال دہرایا کہ پھر کیا بنا، جو صلح کروا رہے ہیں آپ تو اس کا کیا بنا؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا کہ اب جو ہے کنڈیشن الٹ ہو چکی ہے، یعنی بندے اب مان رہے ہیں، اب اللہ نہیں مان رہا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، جتنا جلدی ہو سکے اللہ رب العزت کو منا لیں۔ رمضان کی یہ آخری طاق راتیں جو ہیں، آپ اس میں عبادت کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں، منا لیں اس سونے رب کو، اور اپنی دعاؤں میں اس بندہ ناچیز کو بھی یاد رکھیں، اور بالخصوص فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان جو ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں، ان کی فتح کے لیے دعا کریں، ان کی جنگ بندی کے لیے دعا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔